ناظرین، دور حاضر میں زناکاری ایک مہلک ترین وبا کی طرح تیزی سے پھیلتی ہوئی برائی ہے، جس کے برے اثرات معاشرے پر اس وقت واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس برائی کی روک تھام اور اس کے تباہ کن اثرات سے بچاؤ کے لیے اسلام نے اپنے فالورز کو بہت ہی خوبصورت اور جامع پلان دیا ہے، جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ مگر اس سے پہلے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے ایک اہم سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں زناکاری کا ارتکاب کرنے پر غیر شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے مارنے اور شادی شدہ مرد و عورت کو سنسار کر دینے کی اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی گئی ہے؟ ناظرین، جب اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کریم سے رجوع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں صرف اللہ تعالیٰ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ تعالیٰ کے حق سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد جب زناکاری کرتے ہیں تو زنا کے متاثرین صرف وہی دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں ہوتے، بلکہ پوری امت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے مجرم کو اس کی کڑی سزا دی جاتی ہے۔ زناکاری کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سر عام مجمع میں دی جاتی ہے۔ سنسار کرتے وقت لگنے والا ہر پتھر مجرم کے جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ اس سزا میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں مجرم کے جسم کے ہر ٹیشو نے لطف اٹھایا تھا، تو اب اس جسم کو موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے، یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاشرے میں زناکاری کے عام ہونے کے اسباب کیا ہیں اور اس برائی کی روک تھام کے لیے اسلام نے کیا جامع پلان ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بے انصاف نہیں ہیں کہ زناکاری کا ارتکاب کرنے والے کے لیے تو اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں باقاعدہ ایک پلان پیش کیا ہے۔ نسلوں کو تباہ کر دینے والی اس برائی کی روک تھام کے لیے اسلام نے گویا احکامات کی پوری لسٹ دی ہے۔ آئیے ناظرین، ڈوز اور ڈونٹس کے اس پلان کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے استئذان، یعنی اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جائیے۔ بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ آج اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے محرم رشتوں میں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ناظرین، اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کو دو حصوں میں ترتیب دیا جائے، پرائیویٹ رومز اور کامن رومز۔ پرائیویٹ کمروں میں محرم بھی اجازت لے کر جائیں اور اجنبی تو بالکل مت جائیں تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں۔ کامن رومز مثلاً ڈرائنگ روم وغیرہ میں مرد حضرات کو مرد ہی اٹینڈ کریں، خواتین ان کے لیے کھانا پینا سرو نہ کریں، مہمان چاہے کزنز ہوں یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں میل کزنز کھلم کھلا فیمیل کزنز کے کمروں میں چلے جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مزاح ہوتا ہے، بعض کے ہاں تو آؤٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر شریعت اسلامی کے اس پہلے حکم پر عمل کر لیا جائے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ دوسرے نمبر پر ہے نظر کی حفاظت۔ مرد و عورت دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ ہمارے ہاں گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو بعض عورتیں تانکا جھانکی کرتی ہیں
عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بہک جاتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے، مگر شریعت اسلامی تو ایک بینا یعنی دیکھنے والے اور اندھے غیر محرم کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے۔ حالانکہ اندھے کے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ سامنے والا کیسا ہے اور کتنی عمر کا ہے۔ ناظرین، عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنا پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں، تو اس صورت میں بھی شریعت ایک دوسرے کے چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے، کیونکہ صرف پردہ کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے زیب و زینت کو چھپانا۔ ناظرین، پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اعضائے زینت کو نماز کی حالت میں بھی چھپائے، بلکہ اس فتنہ کے دور میں عورت محرم مردوں سے بھی اپنی زینت والے اعضاء چھپائے، خصوصاً اپنے سینے اور گریبان کو ضرور ڈھانپ کر رکھے۔ شریعت تو عورت کے مرنے کے بعد اس کی میت کو 4 کپڑوں میں ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کا حکم دیتی ہے، مگر آج اکثر عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے۔ اب تو بوتیکس بھی دوپٹے صرف آرڈر پر ہی تیار کرتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر عورتیں 3 کپڑے پہننے پر راضی ہی نہیں۔ مسلمان عورت کا محرم مرد اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ضروری ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے باقی سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو غیر محرم سے ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشلز بھی۔ مرد حضرات کو بھی پبلک یا گھر میں شارٹس پہننے کی اجازت نہیں۔ گھر کے مرد حیادار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تبھی تو محرم ہی محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے، بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے، بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں اپنے بہنوئیوں کو حلال کر لیں گی۔ اس لیے خدارا اپنے گھروں میں فسق و فجور کا ماحول ختم کر دیں۔ ڈوز اور ڈونٹس کے اس پلان میں چوتھے نمبر پر بیوہ اور مطلقہ کا نکاح ہے۔ بیوہ اور طلاق یافتہ کے نکاح کر لینے کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ نکاح کا یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے، مگر صد افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ یا مطلقہ کی شادی کر لینے پہ ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ 5ویں نمبر پر ہے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ناظرین، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے ہی سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں بیوی کے حقوق کے بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس کے لیے بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں ہے، ہاں البتہ بیوی کے حقوق پورا کرنا فرض ہے۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے کے اخلاقی طور پر دیوالیہ وہ مرد گرل فرینڈز تو 10 برداشت کر لیتا ہے، مگر بیوی ایک بھی رکھنا اسے گوارا نہیں۔
گھروں میں کیبل لگوا کر اپنے بچوں کو کھلی آزادی دے کر آزاد اور روشن خیال کو ایجوکیشن ماحول میں پڑھا کر اگر ہم اپنے بچوں سے حضرت رابعہ بصری اور حضرت جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو یقیناً ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن یعنی مخلوط نظام تعلیم کے آزاد اور روشن خیال ماحول کے نتائج ناظرین آپ کے سامنے ہیں۔ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھنے میں، ہر وقت سوشل میڈیا پر اپنا سوشل سرکل بڑھانے میں، کپڑوں کی غیر اسلامی ڈیزائننگ اور فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کے دوستوں سے ناواقف رہتی ہوں، تو پھر آئے روز دل دہلا دینے والے واقعات اخبارات کی زینت تو بنے گے ہی نا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔